اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور ہر ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک پورا بابرکت ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک نقطہ زیر زبر پیش اپنے اندر بے پناہ برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی میں ایک سورت ہے سورہ مزمل، 29 پارے میں موجود ہے۔ یہ بڑی بابرکت سورت ہے، اور اس کے بابرکت ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی مناسبت ہے اس سورت کی۔ اور وہ کیا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی نا، جب آپ غار حرا میں موجود تھے، تو وہ پورا واقعہ ہوا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو سورہ علق کی شروع کی 5 آیات پڑھائیں۔ جب آپ واپس اپنے گھر گئے تو آپ پہ ایک بخار کی سی کیفیت طاری تھی، اور آپ پر ایک کپ کپی کی سی کیفیت تھی۔ تو سارا واقعہ آپ نے جب حضرت خدیجہ کو سنایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر کوئی موٹی چادر یا کھیس اڑا دیجئے یا میرے اوپر ڈال دیجئے۔ جب انہوں نے آپ کو اڑا دیا تو اللہ تعالیٰ کو آپ پہ بے پناہ پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیار سے مزمل پکارا، یا ایہا المزمل، اے میرے پیارے چادر والے، لحاف والے، کھیس والے، جو بھی کہہ دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے پیار سے اس وقت پہ پکارا نا، تو یہی وجہ ہے، اور اسی مناسبت اور محبت کی وجہ سے نا اس سورت کے فیوز و برکات بھی بے پناہ ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، یہ سورت جو ہے نا، خاص طور پر مصائب سے نجات کے لیے، مشکلات کے آسان ہونے کے لیے، بھوک و افلاس کے دور ہونے اور رزق کی فراوانی و کشادگی، اور سب سے بڑھ کر نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کے لیے بہت مفید ہے، بہت طاقتور ہے، اور کہنا چاہیے بڑی ایک اسٹرانگ یہ ایک صورت ہے جو آپ کے ان تمام مسائل کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت ابی کعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول تھے، وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا اور اسے آگے روایت کیا کہ جو شخص سورہ مزمل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، افلاس کو دور کر دے گا اور اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ تو میرا اور آپ کا، ہم سب کا ایمان ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا، ہر قول ان کا، ہر ارشاد مبارک، ہر حدیث مبارکہ پہ ہم جان و دل سے ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ جو سورہ مزمل ہے نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رزق اور روزگار، آپ کے روزگار سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، نوکری میں کوئی پریشانی ہے، نوکری مل گئی ہے لیکن اندر کوئی کھٹ پٹ ہے، پریشانی کا سامنا رہتا ہے، یا نوکری نہیں مل رہی ہے، روزگار کا پرابلم ہے، یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، الغرض یہ کہ رزق کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی بھی پریشانی درپیش ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت اب بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اس کا سورہ مزمل کا وظیفہ کر لیجئے، 40 روز کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیجئے، اور یہ عمل آپ نے 40 دن تک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر آپ کے تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ ہمارے لیے پریشانی بہت بڑی ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ تو آپ یہ 40 دن کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔
اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے گا، اس کو اپنے معمولات میں لے آئیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں کی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اس کے اندر۔ یہ ایک چھوٹا سا فارمولا ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، آسانیوں کا، خوشیوں کا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی جانب راضی کرنے کا۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے گا، استغفار کی کثرت کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔